بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ وزیر اعظم کی بذریعہ ٹیلی ویژن انٹریکشن اور سوال و جواب کے سیشن پر مبنی پروگرام پرائم منسٹر آن لائن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید انوار الحسن۔ ناظرین، اپنی نوعیت کے منفرد پروگرام میں اس مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن کو اشتراک حاصل ہے سما ٹیلی ویژن چینل کا، اور ان کی نمائندہ سینئر اینکر آسما شیرازی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ویلکم آن بورڈ آسما۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن اور سما ٹیلی ویژن کے بہاف پر میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ بھی اس پرائم منسٹر آن لائن شو میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں کال کرنا ہوگی۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز 4 لائنز ہیں، وہ آن ہیں۔ میں آپ کو ٹیلی فون نمبرز بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان کے باہر سے کال کریں گے تو 92 کنٹری کوڈ ملائیں گے، 051 اسلام آباد کا سٹی کوڈ ہے، اور نمبر ہے 9212643 سے 9212646۔ تو یہ 4 لائنز ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے، میرے اور آسما کے بھی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا 26 اپریل کے فیصلے کے بعد یہ پہلا ٹیلی ویژن پروگرام ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، ایک بریف سوال جو میں اور میرے ویور ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے۔ 26 اپریل کو سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ کیس کے فیصلے کے بعد آپ نے 30 یا 32 سیکنڈ گزارے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا عدالت کے برخاست ہونے تک۔ جاننا یہ چاہوں گا ان 30 یا 32 سیکنڈز میں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ وٹ واز گوئنگ تھرو یور مائنڈ؟ دیکھیں، جو فیصلہ سنانے کے لیے مجھے بلایا تھا تو میں مینٹلی پریپیئر تھا، اور میں نے اپنا سامان بھی پیک کر کے آیا ہوا تھا کہ شاید ہمیں اڈیالہ جانا پڑے گا، مگر وہ 32 سیکنڈ نہیں تھے۔ اچھا، وہ 5-6 سیکنڈز تھے۔ 5-6 سیکنڈ؟ وہ تو صرف کہا کہ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، اور کورٹ تو بہت جلدی رائز کرے گا، اور few seconds، مطلب only in a blink of a second۔ Was it a pleasant surprise for you؟ آپ تو کہہ رہے آپ اڈیالہ کے لیے سامان لے کر آئے۔ دیکھیں، ہم تو چاہتے تھے کہ جب 3rd ٹائم مجھے بلایا ہے تو اب نیچرلی کوئی سزا جو ہوگی اس کے لیے میں تو مینٹلی پریپیئر تھا۔ لیکن سر، سزا 5 سیکنڈ کی ہو یا 10 منٹ کی ہو یا 1 سال کی ہو اور 5 سال کی آپ نے کاٹی ہے، سزا تو سزا ہے۔ میں نے 10 سال کی کاٹی۔ 10 سال کی ایگزیکٹلی۔ آپ اس وقت ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ آپ کے ایک انٹرویو میں آپ نے کہا تھا ایک غیر ملکی چینل کو کہ ایسا اگر ہوا تو میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا، اور اگر سزا ہوتی ہے تو میں خود بخود اسمبلی کا ممبر بھی نہیں رہوں گا۔ لیکن اس وقت آپ نہ صرف وزیر اعظم ہیں بلکہ آپ ایک، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، مجرم وزیر اعظم ہیں۔ ہاں، یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جو سزا ہے وہ سزا ہوتی ہے، بے شک وہ 10 سیکنڈ کے لیے ہو یا 9 سال کے لیے ہو یا 10 سال کے لیے ہو۔ تو میں نے جو الجزیرہ میں جو میں نے بات کی تھی وہ اس وقت میں نے کی تھی جب میں نے ابھی اپنا وکیل بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا، اور اس زمانے کی بات ہے، تو پھر آئی ہیڈ ٹو فالو مائی لائر کہ وہ کیسا پروسیجر کیا ہوگا، کیا فارمیٹ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، بیکاز انڈر دا آرٹیکل 248(1) آف دا کانسٹیٹیوشن the Prime Minister has complete immunity in discharge of his functions۔ اگر اس کے اوپر امیونٹی نہ ہو تو پھر کسی دن چیف جسٹس کو کوئی بلا لے گا، کوئی جھوٹی درخواست دے دے گا، کبھی کسی ایئر چیف کو، کبھی نیول چیف کو، کبھی آرمی چیف کو، کبھی کسی کو بلا سکتا ہے، کبھی پروونشل چیف جسٹسز کو لوگ بلا لیں گے۔ اور تو اس لیے 248(1) کا کور ہے، اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ Even not immunity, I'm talking about the president, I'm talking about the immunity of the prime minister۔ Exactly۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے بتائیں، جب طیارہ ہائی جیکنگ کیس کا فیصلہ آیا تو 30 سیکنڈ تو میں بتا رہا ہوں، میاں صاحب کتنے سال مجرم سزا یافتہ رہے؟ یہ صرف میں آپ سے سوال کرنا ہوں۔ تو وزیر اعظم صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ اسی طرح سے یہی صورتحال ہوگی، عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹکراؤ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ یہ تو ڈیو پروسیس ہے کہ آپ کو اگر قتل کی بھی سزا ملے اس پہ بھی آپ کا رائٹ آف اپیل ہے، اس کے بھی کئی سٹیپس ہیں جو آپ کو لینے پڑیں گے۔ تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی عدلیہ کے ساتھ تصادم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو میرا رائٹ آف اپیل ہے وہ میں نہیں کرتا، وہ تو چیف جسٹس بھی مانتے ہیں۔ اور ایک سیکنڈ،
جو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ ہی نہیں آئی، جب آئے گی تو اس پہ حتمی رائے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہے جانبدار ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ڈار صاحب نے کل آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ حتمی آنے دیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اب یہ پورے ملک کو 18 کروڑ عوام کو پتا ہے کہ ابھی ان کا رائٹ آف اپیل ہے، تو جو میرا رائٹ ہے وہ تو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تو بھلے مجھے سزا پہلے ملی ہے، اگر آئندہ بھی ملے گی تو مجھے تو اس پہ کوئی نہیں ہے، مگر ڈیو پروسیس تو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جانبدار عدالتیں ہیں سر جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پولیٹیکل ایرینا کے حوالے سے بھی کوسچن کرنا چاہوں گا کہ اس کا بھی آپ جواب دے دیجیے گا۔ نیچرلی یہ تو آپ نے کہا کہ 2-3 سٹیجز ہیں، تفصیلی فیصلہ آنا ہے، پھر رائٹ آف اپیل ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جو پولیٹیکل ایرینا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، سختگیر قسم کے بیانات کا تبادلہ unnecessary۔ آپ جو ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو نیچرلی کول کسٹمر مانے جاتے ہیں سیاست میں، لیکن آف لیٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اوفینسو موڈ میں لگ رہے ہیں اور آپ نے کچھ تقریر کی، جاننا چاہوں گا کہ اگر اپوزیشن پولیٹیکل ریسٹرینٹ نہیں ظاہر کرتی تو اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے آپ کیا حکمت عملی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ غیر ہو گئے، کچھ ہم بدل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریئیکشن جو شو کیا ہے وہ بالکل غیر آئینی ہے، اور وہ ان کو میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ ایک میچورٹی ہوگی ان کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، اور ان کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی کورٹ کے فیصلے آتے ہیں تو اس کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں، ان کے لیے ویٹ کر لیتے۔ تو ہم ان کو انہوں اتنی جلدی، کیونکہ اس کی مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی، تو ہم کوئی تصادم کی کوئی بات کرنا ہی نہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں میں واپس اس پہ کہ کیا جانبدارانہ آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ جو کہ عدالت نے آپ کے خلاف کیا؟ اگر ہے تو پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، کس طرح سے اس سچویشن کو ٹیکل کرے گی؟ پہلی بات کہ جو میں نے ڈیسیجن لیا ہے اور سوئس کورٹس کو جو لیٹر نہ لکھنے کا ہے، میں نے کوئی چھپ کے تو نہیں کہا، آئی فالوڈ دا رولز اینڈ دا پروسیجر اینڈ دیٹ از مائی رائٹ۔ جو بھی مجھے ریکمنڈیشنز منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے دی تو میں نے اس کو فالو کیا، ویئر آئی وینٹ رانگ۔ اب اس کے اوپر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بلایا میں حاضر ہو گیا، دوسری دفعہ بلایا میں حاضر ہو گیا، تیسری دفعہ بلایا میں حاضر ہو گیا، اب بھی بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ مگر میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تیسری مرتبہ بلایا تو کم از کم وہ فیصلہ تو ڈیٹیل ججمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ وہ کیوں نہیں آئی ڈیٹیل ججمنٹ؟ تو میں تو یہ اس چیز پہ حیران ہوں کہ میں تو پہنچ گیا ڈیٹیل ججمنٹ، اس وقت تو مجھے وہ پارشل وہ جو ہے جو ایک شارٹ آرڈر تھا میرے پاس، تو آپ کے وکیل نے اصرار کیا کہ کوئی اس کی تو سنی کسی نے نہیں۔ لیکن کیوں آپ کے خیال میں تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آیا، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانبدار عدلیہ ہے؟ یہ تو ان سے پوچھیں آپ، اور میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی فیصلے کو چند سیکنڈ ہوئے اور باہر سے میاں صاحب کا ہو گیا کہ ہم وزیر اعظم کو نہیں مانتے۔ وہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہائی مورل گراؤنڈز وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہائی مورل گراؤنڈ تو یہ ہے کہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں وہ کنوکٹ ہوئے، اور 9 سال کے بعد جب ٹائم بھی گزر گیا اس کے بعد انہوں نے یہاں آ کر اپیل کی، اور اپیل میں ان کو بحال کیا، اور ہائی مورل گراؤنڈ میں انہوں نے تو اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں دیا کبھی کہ میرے اوپر کوئی میں سزا یافتہ ہوں۔ ہم نے ان کو ARD کی میٹنگز میں شامل کیا، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، ہم نے کبھی یہ تانا نہیں دیا کہ آپ سزا یافتہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے تو ان کو سر پہ بٹھایا۔ اور ہائی مورل گراؤنڈ تو یہ ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی فائنینشیل کرپشن ہوتی، میرے اوپر کوئی مورل کوئی ہوتی کرپشن، اس بیسس پہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تو میں تھا۔ اب تو پیورلی کانسٹیٹیوشنل کہ ایک انٹرپریٹیشن 65 ایئرز میں آج تک نہیں آئی 248 کے مطابق کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی نہیں حاصل ہے، آج تک کبھی نہیں آیا۔ لیکن جناب وزیر اعظم صاحب اگر ابھی آپ نہیں کریں، یہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کے بعد اگر آپ کے پاس دوسرا وزیر اعظم آپ کے بعد آتا ہے،
اس کے بعد تیسرا آتا ہے، تو ایک کنفرنٹریشن آلریڈی عدلیہ کے ساتھ آپ کی ہے. باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی آپ جائیں گے، یہ سٹوری کابینہ کے حوالے سے سامنے آئی ہے. تو کیا وہی ہوگا جو کہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا؟ جنرل مشرف اور مجھ میں فرق ہے. He was a dictator, I am not a dictator. Definitely. Number one. دوسرا آپ نے دیکھا NRO کا ایشو آیا. They sent back to the parliament. ان کا 18th amendment میں appointment of judges کا ایشو آیا. They sent it to the parliament. اب پارلیمنٹ کا اپنا ایشو آیا. They sent it to the parliament. It is only the prerogative of the parliament to rewrite the constitution. Nobody can rewrite the parliament. کاش وزیر اعظم صاحب آپ لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان بھی دیتے ہیں. وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے لوگوں کو ریلیف نہیں آپ زبردستی مجھ سے نہ منوائیں. سر گورننس کے ایشوز تو ہیں نا. گورننس what is governance? You just tell me. پرائم منسٹر صاحب What is governance? کیا لوگوں کے پاس روٹی ہے، کیا کپڑا ہے، کیا مکان ہے؟ سر آپ کا منشور ہے. اس پوائنٹ پہ میں اور آج میاں صاحب نے 20,000 روپے کی بات کی، لاہور میں وہ تھے، اور ان کا 20,000 میں کیا کسی کا گزارا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوتا. گورننس کا میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دوں، کیونکہ جب بات ہوتی ہے گورننس کی، گورننس مینس کہ انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو، سستا انصاف ملنا چاہیے، ڈور سٹیپ پہ انصاف ملنا چاہیے، پولیس سے انصاف ملنا چاہیے، اور محکمہ مال سے انصاف ملنا چاہیے، تھانہ تحصیل میں ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور گڈ گورننس جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے اس پہ میجورٹی از دا پروونسز. اب پروونسز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اسلام آباد کی گورنمنٹ ہے آپ کہتے ہیں بس وہی ذمہ وار ہے. Everybody collectively is responsible for good governance. آپ ایک بہت ہی سافٹ انسان ہیں، مگر یہ عوام کے مسئلے ہیں اور کالز بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ سوال بھی عوام کا ہی ہے. استاد میں اس کو ڈف ٹیل کر دوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی ملک ظہیر ایڈوکیٹ اٹک سے بات کر رہا ہوں. جی ظہیر صاحب سوال کیجیے گا. جی میرا پرائم منسٹر صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی چوتھی عوامی گورنمنٹ ہے، اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنی مدت تکمیل کرنے کی طرف گامزن ہے. اینڈ دی پرائم منسٹر از دی لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ان کنٹری ہسٹری ہے. لیکن ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کوئی اتنا خاص ریلیف اس گورنمنٹ میں نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے عوام میں بہت بے چینی ہے. اس کے بارے میں پرائم منسٹر کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم چوتھی مرتبہ ان پاور گورنمنٹ آ رہی ہے، اور میں یہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آئی ایم دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر. یہی میرا قصور ہے. اور جو میرا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 18 محکمے، تعلیم ہو، صحت ہو، ویمن امپاورمنٹ ہو، مائنورٹیز ہو، پاپولیشن پلاننگ ہو، اور ایگریکلچر ہو، فوڈ ہو، ہم نے وہ ڈیوالو کر دیے ہیں، اور وہ منسٹریز ڈیوالو ہو کے صوبوں میں چلی گئی ہیں.